اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں، اور جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ، جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ، ارے کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں، کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں، اور دیکھے ہیں محجبیں آزاد نے بہت، دیکھے ہیں محجبیں آزاد نے بہت، تم سا جہاں میں کوئی خدا کی قسم نہیں، تم سا جہاں میں کوئی خدا کی قسم نہیں۔ یہ 3 اشعار میں نے سنائے، مقطع کا شعر سنیے۔ میں نے اسی لیے پہلے نام نہیں بتایا کہ آپ کا رسپانس دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے ان اشعار کو پسند کیا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ اشعار کس کے ہیں؟ سردار عبدالرب نشتر کے اشعار ہیں۔ آپ نے سردار عبدالرب نشتر کا نام سب نے سنا ہوگا، لیکن یہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا یا شاید کسی کو معلوم نہ ہو کہ سردار عبدالرب نشتر نے نعتیہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ اب ان تینوں اشعار کو مختصراً پھر سنیے اور پھر مقطع کا شعر سناؤں گا کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں، اور جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ، جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمنڈ، کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں، کوچا ہی میرے آقا کا جنت سے کم نہیں۔ اور شیخ صاحب بہت کم آپ نے یہ خیال ملاحظہ کیا ہوگا، شعر سنیے کہ بالکل منفرد خیال کہ نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن، نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن، وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں، نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن، وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں۔ حضرت علی کی منقبت پیش کرتے ہوئے میں بھی آگے چلتا ہوں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور توجہ رہے جو اس مقام تک پہنچے گا، مقام صحبہ تک روحانی سفر طے کرے گا، وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا، حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی مقام تھا، مقام صحبہ، کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرما لی تھی، حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے زانو پر اپنا سر اقدس رکھ کر کچھ دیر آرام فرماتے ہیں، آنکھیں بند فرما لیتے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔
سورج ڈوبتا ڈوبتا غروب ہو جاتا ہے. حضرت علی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے ہیں. عصر کا وقت نکلتا جا رہا ہے لیکن پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام ہے. نہیں جگایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، مخل نہ ہوئے آرام میں. کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان اقدس وا فرمائی. حضرت علی کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھے. فرمایا علی چہرے پر رنج کے آثار ہیں. عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز نہیں پڑھی. عصر کی نماز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے صدیق کو جان اور علی کو پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو. عرض کیا یا رسول اللہ خدمت میں آپ کی رہوں اور قضا پڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہونے تھے یا رب العالمین ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر میں پلٹا دے. پہلے فرمایا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا. علی تیرے اور تیری محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا، واپس عصر میں پلٹا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا ہوئے. ڈوبا سورج واپس عصر میں پلٹ آتا ہے اور حضرت علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ڈوبا سورج واپس عصر میں پلٹ آیا. چاند آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، دو ٹکڑے ہو گیا. کھارے کنویں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا، میٹھا ہو